بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب زدنی علما۔ 12ویں بند کو دیکھتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ جب تم کلام اقبال اور یا اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہو تو بڑے سنجیدہ ہوتے ہو، تو کبھی کبھی بھائی مسکرا بھی لیا کرو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ مجھے بتائیے کہ اتنے سیریس کلام میں، اتنے علامہ اقبال کی ایک ایسی شور آفاق نظم میں یہ مسکراہٹ میں کہاں سے ڈال دوں؟ لیکن بہرحال وہ بضد سے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اب وہ اتنی سنجیدگی نہ لے کے آؤں اور کہیں کہیں مسکراہٹ کا پہلو بھی آپ کے سامنے لاتا رہوں۔ پھر ایک اور اس طرح کا ایک اور دوست کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ ابھی بھی یہ بہت ثقیل اور بڑی مشکل ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، دیکھیے یہ علامہ اقبال کا کلام ہے، 3/4 کلام تو بلکہ 3/5 حصہ وہ ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، یعنی وہ فارسی میں، اور خال لوگ ہیں جو فارسی کے اب رہ گئے ہیں۔ باقی جو 2/5 حصہ ہے وہ ان کی وہ 3.5 کتب ہیں اردو میں، یعنی ارمغان حجاز جو ہے وہ آدھی اردو میں ہے اور آدھی فارسی میں ہے، اور وہ جو اردو کی بھی جو کتب ہیں، جو اردو کی بھی نظمیں ہیں، وہ بھی فارسی زدہ ہیں۔ اب یہ ان کے اس زمانے کا معاملہ ایسا تھا، اب ہم نے فارسی نہیں پڑھی یا ہمیں عربی کا شوق نہیں رہا تو یہ ہماری غلطی ہے نا، علامہ کا تو اس میں قصور نہیں ہے۔ اور پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اتنی یعنی یہ تو چیزیں نزول ہوا کرتی تھی ان پہ، یہ خود سے ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ علامہ اقبال فی البدیہہ شاعر نہیں تھے، تو ایسے اتنے مشکل حالات میں، ایسے مشکل وقت میں جب وہ تھے اور جو حالات اس وقت چل رہے تھے اور جو ان کی طریقہ بیان ہے اس کو جب ایکسپلین کیا جائے گا تو ان کو جتنا مرضی سادہ کر لیں، بہرحال اس میں وہ رنگ تو آئے گا۔ اب اگر کوئی کھجور اس لیے کھانا چھوڑ دے کہ اس کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے اور اس کھجور کے خوشوں کی حفاظت کے لیے کانٹے دار پتے باہر کو نکلے ہوتے ہیں، تو یہ تو وہ کھانے والے کا پھر نقصان ہوگا نا جی۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کھجور اس لیے چھوڑ دی جائے، ہم اس کو اتارتے بھی ہیں، مزے دے کے کھاتے بھی ہیں، اور کروڑوں مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں علامہ کو سمجھنا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہہ کے ہم نے اپنے اوپر ایک طاری کر لیا ہے کہ علامہ اقبال کا کلام اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم اس کی قرأت میں پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، ہم قرآن پڑھیں گے نا جی تو ہمیں ایک علامہ سمجھ آ جائیں گے، بس یہ بات ذہن میں رکھیے۔ تو یہ ضروری ہے قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا۔ اگر ہمیں آ گیا، احادیث کو سمجھنا، سنت کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ اگر ہم کچھ کر پائیں تو بلیو کیجئے علامہ کا کلام بالکل مشکل نہیں ہوگا۔ آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی ایک بیچ میں آ گیا، میں نے کہا میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ تو 12ویں بند کی جی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ محفل کون و مقام، دنیا، جگ، سنسار، سحر و شام، صبح اور شام، میں توحید کی شراب، یعنی خدا کو ایک ماننے کا کہ نشے کو جو مسلمانوں کے سر چڑھ جایا کرتا تھا اور پھر وہ
نہ آگے دیکھتے تھے نہ پیچھے، بس کود جایا کرتے تھے. صفت جام پینے والا پیالہ یا گلاس، کوہ پہاڑ، دشت صحرا، بحر ظلمات، کالا سمندر. ہاں، اس بند میں علامہ نے اولین ایام کی تفصیل پیش کی ہے، مسلمانوں کا پہلے کا دور. اللہ کو کے سامنے عرض کر رہے ہیں، ایسا انداز ہے جیسے اللہ کو یاد دلایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھولتے تو نہیں ہیں، لیکن ان کا انداز بیان ایسا ہے کہ وہ کیونکہ یہ شکوہ ہے نا جی، جیسے میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شکوہ کو شکوے کے طور پہ پیش کرنا ہوگا. شکوے کو عاجزانہ انکسارانہ انداز میں پیش نہیں کیا جا سکتا. تو شکوہ کرتے ہوئے علامہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک، یہ مسلمان ہی تھے جو صبح و شام صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں تیرا نام لے کے تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے مارے پھرتے رہتے تھے، اور سب کو بتاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی عبادت کرو، اسی کے راستے پہ تمہیں چلنا ہے. وہی پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. وہ فخر عرب زیب محراب و ممبر تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر. یہ فرمایا سب سے کیا اہل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب. کہا آج تک تو کوئی قول تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا. کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تم ایک ہاتھ پا کر. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، زمین عرب جس نے ساری ہلا دی. تو اللہ کے پیغام کو، اسی پیغام کو لے کے مسلمان دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں نے پھر نہ پہاڑ دیکھے، نہ دریا دیکھے، نہ سمندر دیکھا، بس کود گئے. ان کو ایک نشہ تھا اللہ، یہی توحید کا نشہ، اللہ کا نشہ، بن دیکھے اللہ کا نشہ. جو کچھ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، وہ ایسے سرشار تھے اس میں، ایسے مگن تھے، ایسے مست تھے، ایسے سرور تھا ان کو اس نشے کا کہ بس وہ پھیل گئے تھے، اور تیرے کلام کو انہوں نے، تیرے پیغام کو انہوں نے ہر جگہ پہنچایا. یہ پہاڑ، جنگل، ریگستان، میدان، یہ تو ایک طرف رہ گئے، وہ تو بحر ظلمات میں بھی کود گئے تھے. یہ یاد رکھیے کہ بحر ظلمات جو ہے، ان کو یہ عربوں کو یہ علم نہیں تھا کہ مراکش کے بعد بھی کوئی آگے اور دنیا آباد ہے. وہاں کے وہ رک گئے، اور یہی بحر ظلمات جس کو دراصل بحر اوقیانوس اور بحر ہند، بحر الکاہل، یہ سب نام دراصل عربوں کے لیے ہوئے ہیں. یہ عربوں کے لکھے ہوئے نام. اس وقت عرب چونکہ کل تھے، اس وقت عرب چونکہ فاتح قوم تھی، لہذا ان کی زبان بولی جاتی تھی. بعد میں جب اور قوموں نے، ہم نے اللہ کو پس پش ڈال دیا، اس کے کلام کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی جو مین روح تھی جہاد کو سائڈ پہ کر دیا، تو پھر اوروں نے جگہ لے لی اور اب ان کی بولی بولی جاتی ہے. تو ان کو علم نہیں تھا کہ مراکش کے بعد بھی کوئی آگے بر اعظم اور ہے، ورنہ تو عین ممکن ہے کہ وہ اس میں کود جاتے اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تو بحر ظلمات یعنی بحر اوقیانوس، اس کا مطلب یوں بھی کیا جا سکتا ہے اندھیرا، کالا سمندر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک
ہمیں علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.